آج سے 150 سال پہلے نجف میں علامہ نیت جو بہت متقی اور پرہیزگار تھے، انہیں حضرت عباس علمدار سے خصوصی انسیت تھی۔ وہ جناب عباس علمدار کے روزے مبارک پر جھاڑو دیتے تھے، اور جو جناب عباس سے عقیدت رکھنے والا روزہ اقدس پر آتا انہیں تبرکات دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی فرزند تھا، انہیں اپنے بیٹے سے بے حد لگاؤ تھا، پر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کا بیٹا ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا۔ انہوں نے مختلف ڈاکٹرز اور حکیم کو دکھایا، لیکن سب نے ایک ہی بات کہی کہ تمہارا بیٹا کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے۔ یہ بات اس شخص کا سینہ چیر دیتی کہ کچھ عرصے میں اس کا بیٹا اسے روتا ہوا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ شہر شہر، ملکوں ملکوں اپنے بیٹے کو لے کر پھرتا رہا کہ شاید کوئی اس کا علاج کر سکے، پر ہر طرف سے اس نے ایک ہی جواب سنا کہ تمہارا بیٹا کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے۔ وہ واپس آ کر کربلا آیا اور جناب عباس علمدار کے روزے پر حاضری دیتا رہا۔ ایک رات وہ جناب عباس علمدار کے روزے پر رو ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں ایک سوالی آیا اور پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، کیا کہوں، میرا اکلوتا بیٹا ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہے اور چند دنوں کا مہمان ہے، میں روں نہ تو کیا کروں؟ اس شخص نے مسکرا کر کہا، اے اللہ کے نیک بندے، بس اتنی چھوٹی سی بات ہے، اس کے لیے تم پریشان ہوتے ہو، کہو اللہ سے شفا دلوائے گا۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ اس کو یہ خیال آیا کہ میں تو یہ بھول گیا کہ میں تو جناب عباس علمدار کا خادم ہوں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حضرت عباس علمدار کے روزے پر حاجت لے کر آئے اور وہ پوری نہ ہو۔ وہ شخص فوراً اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بیٹے کو تیار کرو، ہم جناب عباس علمدار کے روزے پر جا رہے ہیں، اور آج کی رات ہمارا بیٹا ہمارے عباس علمدار کا مہمان ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو حضرت عباس علمدار کے روزے پر لے گیا اور نہایت عاجزی اور انکساری سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، اے عباس علمدار، اے باب الحوائج، دنیا کے سارے ڈاکٹرز، حکماء اور مختلف علاج کرنے والوں نے میرے بچے کو لا علاج کہہ دیا۔ اب میرا آپ کے سوا کوئی اور سہارا نہیں، مجھ غریب باپ پر رحم کیجیے اور اللہ کے حضور میرے بیٹے کی شفا کے لیے دعا کر کے اس نے اپنے بیٹے کو وہاں ہی چھوڑا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے در سے ہی اسے شفا ملے گی، اور خود گھر آ گیا۔ الغرض وہ آدمی ساری رات رو رو کر دعائیں مانگتا رہا۔ اس کی بیوی ساری رات روتی رہی۔ روتے روتے ابھی اس کی آنکھ لگنے لگی کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور اس کے دوست نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ تمہارا بیٹا جناب عباس علمدار کے روزے پر ہے۔ تو یہ عالم نے کہا کہ ہاں، میں اپنے بیٹے کو روزہ عباس پر چھوڑ کر آیا ہوں، پر تم یہ تو بتاؤ کہ تم نے خواب میں کیا کیا دیکھا؟ تو وہ بولا، اپنے بیٹے کو جناب عباس علمدار کے در پر چھوڑا تو وہ اپنی زری سے باہر آئے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، اس سوالی کو میرے صدقے شفائے کاملہ عطا فرما۔ جیسے ہی جناب عباس علمدار نے یہ کہا، اتنی دیر میں آسمان سے 2 فرشتے آ گئے اور کہنے لگے، اے شہنشاہ وفا، اللہ کے رسول نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور کہا کہ سوالی کو شفا نہیں ملنی، اس کے لیے دعا نہ مانگیں۔ جناب عباس علمدار نظروں کو جھکا کر صحن میں بیٹھ گئے، اور تھوڑا وقت گزرا تو پھر جناب عباس نے التجا بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے میرے اللہ، تجھے اپنے حبیب کا واسطہ میرے در پر آئے ہوئے اس سوالی کا سوال سن لیجئے، اس سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ غازی عباس کے یہ کہتے ہی فرشتے پھر سے نازل ہوئے اور کہنے لگے، آپ کو اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ سوالی کے لیے دعا نہ مانگیں، اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے۔ جب فرشتوں نے یہ کہا تو جناب عباس نے کہا، چلو اللہ کے رسول کے ہاں مل کر چلتے ہیں۔ جناب عباس نے اللہ کے رسول اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے دربار میں ایک عرض لے کر آیا ہوں۔ حضرت عباس نے رو کر کہا، اے رسول اللہ، آپ نے اور آپ کے نواسے امام حسین نے مجھے باب الحوائج کا لقب دیا ہے۔ لوگ میرے دروازے پر حاجتیں لے کر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس بچے کا باپ بڑی امید سے میرے در پر حاجت لے کر آیا ہے، اس کو مایوس نہیں لٹا سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، تو اس بچے کے لیے دعا مانگ اور میں آمین چھوڑ کر آئے ہو، وہ صحیح و سالم روزہ جناب عباس پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جناب عباس علمدار کے روزے کی طرف بھاگا اور دیکھا کہ اس کا بچہ بالکل درست ہو چکا تھا۔ مختلف ڈاکٹر اور حکیم پھر سے اس کے بیٹے کو دیکھنے لگے تو کہنے لگے، یہ ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عالم نے کہا، جو ناممکن ہوتا ہے وہ باب الحوائج کے در پر ممکن ہو جاتا ہے۔ سائل کو ضرورت نہیں اس در پر صدا کی، سائل کو ضرورت نہیں اس در پر صدا کی، پڑھ لیتے ہیں عباس طلبگار کا چہرہ۔